طب اس کی اپنی پیتھالوجی بیان کرتا ہے، اس کی ریزنز بیان کرتا ہے، اور دین اس کے بعد اس کے نسخہ جات اس کے اندر بتاتا ہے کہ کون سے مریض کے لیے کون سی غذا یا کون سی دوا فائدہ مند ہوگی اور وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہمارے طب کے اندر چونکہ دماغی جو یادداشت کی کمزوری کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو ہوتی ہے دماغ کے اندر یا جسم کے اندر رطوبات کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یعنی بلغمی رطوبات کا بڑھ جانا۔ ایسے مریض غذائیں کھائے جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی علامات یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کا ویٹ بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یورین بہت زیادہ پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زبان ان کی بالکل وائٹ ان کلر ہوتی ہے، کھانا ان کو ہضم ہو نہیں رہا ہوتا، اور ان کے بچوں میں خاص طور پہ یادداشت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نزلے کی شکایت اکثر رہتی ہے، اور ایسے ہی بچپن کے اندر ہی لوگوں کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروٹین کے پلاک بن جاتے ہیں آپ کے دماغ کے ویسلز کے اندر، اور جب وہ ایکمولیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے دماغ جو کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتے ہیں، اور آپ کی یادداشت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ خاص طور بچوں میں یہ بہت زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے۔ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم تو بچوں کو بھی بڑوں کو بھی عموماً یہی بات کہتے ہیں بھلکڑ بھلکڑ، تو ہم تو مذاق میں لے لیتے ہیں، تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ جی بالکل، بہت سیریس پرابلم ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی جو یہاں پر کچھ نسخہ جات بتاؤں گا۔ سر آئیں، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے تو میں چاہوں گی کہ آج آپ بتاتے بھی جائیں۔ ایک تو ہمارے یہ روزمرہ کی جو ڈائٹ ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہم کھاتے کوئی نہیں ہے جس سے ہمارا دماغ تیز ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کوئی ایسی غذا جو دماغ کی خوراک ہے، ہر کوئی کھا سکتا ہے، دماغ اس سے بڑا تیز ایکٹیو بھاگے گا۔ بالکل، میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری طب کی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی آرگنز ہیں، اور خاص طور پر جو کوئی بھی آرگن ہو، چاہے وہ لیور ہے، کڈنی ہے، برین ہے، اس میں 4 طرح کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک طرح کے ٹیشوز اس میں جو ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی ایسی بیماری نہیں جو چھوت سے ایک سے دوسرے کو لگ جائے، یہ انفلیمیٹری پرابلمز ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے یا بڑے کے نرو سیلز جو ہیں وہ انفلیمیشن آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو گیا، تو ہم اس کے لیے کیا دوا دے دیتے ہیں، کیا ایسی غذا دیں کہ وہ بچوں کے یا بڑوں کے وہ جو علامات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، ساتھ ان کی یادداشت بھی بہت بہتر ہو جائے۔ تو اس کے لیے طب میں سب سے بہترین ایک جو دوا دی گئی ہے وہ یہ ہے جسے ہم ہریڑ کہتے ہیں، ہریڑ کا مربع کہتے ہیں۔ ایک دانہ اگر ہریڑ کا مربع صبح خالی پیٹ، اور ایک دانہ ہریڑ کا مربع اگر رات کو سوتے ہوئے کھا لیا جائے اور کم از کم 1 ماہ تک کھایا جائے، تو اس سے جن بچوں کے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ان کی یادداشت بہت بہتر ہو جاتی ہے، اب وہ یاد کرتے ان کو بھولتا نہیں ہے۔ سر یہ صرف بچوں کے لیے، یہ ہمارے ملک صاحب ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں بتاتا ہوں، جیسے ان کی اب میں مزاج اور عمر کے مطابق جیسے بات کروں گا تو اس کے مطابق نسخہ جات بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اب اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہریڑ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آئرن رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے عضلات کو اور آپ کے قلب کو بہت زیادہ قوت دیتا ہے۔ ایسے مریض ہوتے ہیں بڑے ڈرپوک سے ہوتے ہیں، ذرا سی آواز ہے یہ ڈر گئے بیچارے، تو جیسے دل کو طاقت ملتی ہے اس ہریڑ کا مربع کھانے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ناٹک بھی کرتے ہیں، ان کا پتہ کوئی نہیں چلتا، پھر ان کو بھی یہی کھلائیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایک معالج جو ہے اس کو بڑا اپنے پر کانفیڈنس ہوتے ہیں اپنے تشخیص کے اوپر، وہ اس کی نبض دیکھے گا، اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کی زبان کو دیکھے گا، اس کی CBC کی رپورٹ کو دیکھے گا، اسے کنفرم ہو جائے گا کہ اس مریض کا کیا مزاج ہے اور اس کو میں نے کون سی دوا دینی ہے۔ ایک ہی دوا سب مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی، سب کا برین ٹونک نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے نرو سیلز جو ہیں وہ انفلیمڈ ہو چکے ہیں، نروز کے اندر ویکنس آ گئی ہے، یعنی پروٹین پلاک بننے کی وجہ سے آ گئی ہے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے آ گئی ہے، پروٹین کی ڈیفیشنسی سے آگے، تو آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر اس کو آملہ کو بھی تو کہتے ہیں نا آئرن، اس میں ہم بہتر، اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں اگر اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس یہ آملے کا مربع ہے، 1 دانہ آملے کا مربع جو ہے وہ صبح کھا لیا جائے، اور 1 دانہ ہریڑ کا مربع جو ہے وہ ہریڑ جسے کہتے ہیں اس کو رات کو کھا لیا جائے، تو اس سے یقینی طور پر یہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہے جن کی وجہ سے دماغی کمزوری ہو رہی، یعنی پروٹین ڈیفیشنسی کی وجہ سے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کا دماغ کی یادداشت بہت ہی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور سر یہ بھی بتا دیں کہ جن کو موٹا نہیں ہونا ہے یا جن کو دبلا ہونا ہے اور انہوں نے اگر یہ استعمال کرنا ہے اپنے دماغ کے لیے تو اس کو یہ چینی والا نہ کھائے، کیونکہ پتہ میں نے تو چینی اس میں یہ کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح اس کی تھوڑی سی وہ کاٹ لیں، ان کو اچھی طرح دھو لیں تاکہ اس کا سارے کا سارا اس کے اندر جتنا مٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے،
ایکٹیو انگریڈینٹ تو ہمارے پاس ہریڑ ہے اور آملہ ہے, آپ نے اسے یوز میری ایک کرنا. دوست ہے, اس نے کھایا نا میٹھا زیادہ, تو لگاتار وہ کھاتی گئی, یہ والی چیزیں نہیں, کسی اور چیز کے مربے میٹھے, وہ تو تربوز بن گئی تھی. تو غلط کیا اس نے, بالکل غلط کیا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہمیں سن رہے ہیں, مگر کون لوگ کھا سکتے ہیں یہ بتا دیں. ایون کہ وہ لوگ جو یہ جن لوگوں کے مطلب یہ ویسے ہی اوبیز ہوتے ہیں, یہ ویسے ہی موٹے ہوتے ہیں, ان کے منہ سے رالیں ٹپک رہتے ہیں, ان کو گہری نیند سوئی ہوتے ہیں بیچارے, ان کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ لینے کے ساتھ سب سے بڑی ہے ان کے نزلہ جو بہ رہا ہوتا ہے اتنا پرانا ہوتا ہے کہ بال بچپن میں 10 سال کی عمر ہے اور سر کے بال سفید ہو گئے. تو الحمدللہ یہ استعمال کرنے سے ان کا یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور حالات بہت بہتر ہو جاتی ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں, اس کے فوراً بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آج ہم بات کریں دماغ کی کمزوری کے اوپر. اگر آپ کو لگتا ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا نسخہ لینا ہے, کوئی دوائی آپ کو پتہ کرنی ہے, یا کوئی ایسی خوراک جو دماغ کے لیے ہے, تو کال کر سکتے ہیں. پروگرام میں بریک کے بعد آتے ہیں. حکیم اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, دماغ کی کمزوری کے حساب سے بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, اگر آپ کو کوئی نسخہ پوچھنا ہے تو حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. جی اب کون سا نسخہ؟ سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پروٹین کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ, پراٹھے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی بازار کے کھانے بہت زیادہ چربیلی ان چیزوں کا, گھی والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے, سوداویت اور خشکی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کنسنٹریٹ کرنا کسی بات پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں وہ کلاس میں تو موجود ہوتے ہیں فزیکلی, پر مینٹلی طور پہ وہ کبھی کہیں پہ پہنچے ہوتے ہیں, کبھی کہیں پہ پہنچے ہوتے ہیں. بلا وجہ کے بڑے لوگ ہیں, ان کے دماغ پہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک بات دماغ سے نکلتی نہیں, دوسری دماغ بات آ رہی ہوتی ہے. ایسے دماغ ان کا اتنا بزی رہتا ہے کہ وہ کسی بھی سوچ نہیں سکتے. ان کو نیند کی انتہائی کمی ہو رہی تھی. سیکنڈری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے دماغ چونکہ جب کاربن کی زیادتی, آکسیجن ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہے یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے, تو ان کے دماغ کے سیل جو ہوتے ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جب علاج کرتے ہیں وہ نٹس اور سیڈز کے ساتھ کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو, چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں, جن میں یہ علامت ہو کہ وہ ایک تو ان کا ویٹ کم ہو, ان کا کمپلیکشن ڈارک ہوتا جا رہا ہو, ان کو قبض کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہو, ان کا پیٹ میں گیس اور پھارا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہو, تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہم جو نسخہ دیتے ہیں برین ٹونک کے طور پہ, وہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا لینا ہے کہ آپ نے یہ ایک چیز ہے جسے عام طور پہ لوگ واقف نہیں سے, تخم کاہو کہتے ہیں. بالکل باریک ایسے جو باریک ہوتے ہیں, اس طرح اس کا شیپ ہوتی ہے. اجوائن ٹائپ تھوڑا سا, نہیں تخم کاہو بالکل یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے نکال کے پہچان دکھا دیں, یہاں پہ کھول کے دکھا دیں. جی میں تخم کاہو, جی تخم کاہو اسی نام پہ ملتا ہے. اور جی بالکل اس طرح ہے, زیرے کی طرح ہوتی ہے, لیکن کلر ان وائٹ ہے یہ, اور بالکل باریک سا ہوتا ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی صفات رکھی ہیں. وہ لوگ جن کو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں اور نیند آ ہی نہیں رہی ہوتی, عجیب و غریب قسم خیالات آ رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے, یہ یوں سمجھو کہ ریڈی میڈ سردائی ہے. اب لوگوں میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پرانے وقت کی طرح بادام لے کے گھوٹیں اور ساری چیزوں میں شامل کریں. یہ اتنا ریڈی میڈ ہے, ایزی ٹو یوز ہے. میں بتاتا ہوں, اسے نوٹ کیجئے گا. بچے اور بڑے جن کی خیالات نہیں ایک جگہ اکٹھے ہو رہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, جو ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے, جو کسی چیز کو کہتے ہیں ایک چیز ہوتا ہے سیمیٹریکلی کسی چیز کو کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کے نام بھول جاتے ہیں, چابی رکھ کے بھول جاتے ہیں, پین کہیں پہ رکھا, موبائل نمبر لکھنے بعد کہتے ہیں میں نے کہاں رکھ دیا, حتیٰ کہ وہ گھر پہ ہی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے لوگوں میں شک کہ وہ ہمارے پیسے چوری کرے, وہ خود رکھ کے کہیں بھول گئے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بہت اچھا نسخہ, اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ نسخہ ہے جو خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو تخم کاہو 50 گرام لینا ہے. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں خشخاش تو ہوگی, 50 گرام وہ اس میں ڈال لیجئے گا. اور 50 گرام آپ نے چاروں مغز, جس میں کھیرے کا مغز ہے, تربوز کا مغز ہے, خربوزے کا مغز ہے, اور اس کے علاوہ پمپکن جسے ہم کدو کا بیج کہتے ہیں, یہ چاروں مغز آپ کو پنساری سے مل جاتے ہیں. یہ بھی 50 گرام لینے ہیں, یعنی چاروں مغز مکس کر کے 50 گرام لینے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بادام لینے 1 پاؤ. اچھے والے بادام لینے, کڑوے بادام لیے, سارا نسخہ ضائع ہو جائے گا, آپ سے کھایا نہیں جائے گا. اس کے لیے گل بندی یا عبد الواحدی نام پہ بادام آتا ہے, یہ میٹھا بھی ہوتا ہے, اور پورے انگریڈینٹس اس میں موجود ہے, پورا آئل اس کے اندر موجود ہوتا ہے. 1 پاؤ یہ لیں گے, اور اس کے ساتھ 1 پاؤ مصری لیں گے. اسے ہماری طبقی زبان میں کوزا مصری بھی کہتے ہیں, اسے مصری بھی کہتے ہیں. جو نان ڈائبیٹک ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, جو شوگر پیشنٹ ہے وہ اس کو نہ ڈالیں, باقی ساری چیزوں کو ان سے گرائنڈ کر لیں. اور جو شوگر نہیں ہے وہ اس کو اس کے کوزا مصری کے ساتھ گرائنڈ کر کے چھاننی سے چھان لیجیے, آٹے چھاننے والی چھاننی ہوتی ہے, پاؤڈر بن جائے گا. دودھ کے اندر بچوں کو
چھوٹے بچے ہیں تو چاول والا 1 چمچ آدھا گلاس دودھ میں مکس کیجئے، ان سے کہ پی لیں، اور رات کو بھی ایسے کر لیں تو ان کی دماغ کی یادداشت بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور وہ دیکھیں گے کہ دن بدن ان کی نیند اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں لیتے، جن 7 سے 8 گھنٹے نیند پوری نہیں لیتے، وہ ان لوگوں کی یادداشت ہمیشہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تخمِ قاہو میگنیشیم کا بھی تو کام کر رہی ہے نا؟ نہیں، تخمِ قاہو کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سیڈیٹیو قسم کی اجزاء رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسے یہ اچھی نیند لاتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہے، یعنی اس میں بے شک اوپیم نہیں ہے، بٹ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھے، کہتے ہم رات بھر جاگتے رہتے ہمیں نیند نہیں آتی، اس نسخے کو استعمال کرنے سے جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، جن کا سر درد ہمیشہ رہتا ہے، سر درد ختم نہیں ہو رہا ہوتا، یادداشت جیسے میں نے کہتا دماغ سے خیالات ختم نہیں ہو رہے تھے، ان کے لیے بہت اچھے ہے۔ اور تیسرا اور آخری جو چیز میں آپ کو بڑا بتاتا کھوپرے ہوں، جیسا ہے، بڑا مزے کا، ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ تیسرا اور آخری میں اس کو جب گرمی کی زیادتی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی دماغ کمزور ہو جائے۔ کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ کہ دراصل ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ہے جسے LH ہارمون یا لیوٹینزن ہارمون کہتے ہیں، جب یہ بڑھ جاتا ہے تو ایک ہمارے ہاں جو سیکسل ہارمونز ہیں جسے ہم پروجسٹرون ہارمونز کہتے ہیں، یہ فیمیل میں زیادہ اور میل میں کم ہوتا ہے، تو اس کی لیول کم ہوتا چلے، جب یہ کم ہوتا ہے تو دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی جب گرمی زیادہ بڑھتی ہے تو لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ان کی علامتیں کہ ایک تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، آنکھیں ان کی سرخ ہوں گی، زبان ان کی پیلی ہوگی، یورین کو ڈارک یلو کلر کا آئے گا، برننگ کے ساتھ ہاتھ پاؤں کے جل رہے ہوں گے۔ تو ان کے لیے جو برین ٹونک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے 4 مربے لینے ہیں۔ 4 مربے میں کیا لینا ہے؟ ایک تو آپ نے سیب کا مربع لینا ہے آدھا پاؤ، سیکنڈ آپ نے آدھا پاؤ ہریٹ کا مربع لینا ہے، لیکن اس میں سے اس کی جو ہے آپ نے گٹھلی اندر سے نکال لینی ہے، اور تھرڈ پہ آپ نے یہ لینا ہے مربع جو ہے یہ سیب کا مربع لینا ہے، یہ بھی آدھا پاؤ، اور فورتھ پہ آپ نے لینا ہے گاجر کا مربع، یہ بھی آدھا پاؤ لینا ہے، اور 5ویں نمبر پہ آپ نے لینا 2 بار ہے، سیب ہو گیا، یہ آملہ ہے میرے خیال سے۔ نہیں آپ نے 2 بار سیب بتا دیا، یہ سیب ہے اور یہ آملہ ہے۔ اچھا، تو اس کو آپ نے سیب کہہ دیا تھا۔ سیب اور یہ گلقند ہے اور یہ گاجر، یعنی یہ 5 چیزیں، یہ آدھا پاؤ، اور اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ میرا دماغ کام کر گیا، میں آپ کے نسخے سے اس کے اندر آپ دیکھ نے لیں۔ 25 گرام یہ کشنیز کہتے ہیں، ہم اسے دھنیا خشک کہتے ہیں، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اس کو پاؤڈر کیجئے، یہ شامل کیجئے گا اب، اور اس میں 10 گرام یہ سبز الائچی پاؤڈر کرنا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مربع جات کو الگ الگ آپ نے پیس لینا ہے، بالکل ایسے کرنا ہے جیسے یہ پیسٹ بن گیا ہے۔ جب ان کے پیسٹ بن جائے، باقی 2 چیزوں کے آپ نے پاؤڈر بنائے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل کیجئے، اور اس کو چونکہ سالڈ سا بن جاتا ہے، شیرہ اس میں ڈال لینا، آپ نے سیب کا شیرہ مل جاتا ہے، اس میں اتنا شامل کریں کہ یہ سیمی لیکوڈ سا ہو جائے جو ایزی ہو کھانا۔ آپ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھائیں، بلیو کریں کہ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کسی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا، صرف اس کو ہماری طب کی زبان جوارشی شاہی کہتے ہیں، آپ خود گھر میں بنائیں، بنانا آسان ہے، یہ استعمال کیجئے، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، آپ کا پروجسٹرون لیول فیمیل کے اندر جو کم ہو گیا وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ نیند بہت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ دماغ کے جو ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں، قشری خلیات ہوتے ہیں، ان کو سوزش کو اتارنے والا نسخہ ہے، اور ایسے لوگوں کی جب ان کی سوزش ختم ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ختم ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی دماغ کی یادداشت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بار کہوں گا، ایک ہی نسخہ ہر مریض کے لیے کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کے مزاج کو تشخیص کرنا ہے اور اس کے مطابق نسخہ تجویز کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج قاسم لیاقت صاحب نے ہمیں بہت اچھے نسخے بتائے۔ اسحاق سلطان صاحب، میں تو آپ کا نسخہ کھا کے آپ کا نام ہی بھول گئی، مذاق کر رہی ہوں، اٹس اے جوک۔ اچھا، تو زبردست نسخے بتائے ہیں۔